بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت ہی خوبصورت مہمان کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تلاوت، اس کے بعد پھر ہم اپنے مہمان کی طرف چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی ہماری مہمان شخصیت جناب سجاد حسین ساجد صاحب ہیں، جو کہ جتنی کمال شخصیت ہے اتنے ہی کمال کے شاعر ہیں۔ اردو پنجابی میں بہت خوبصورت شعر کہتے ہیں، اور میں جو بات کر رہا ہوں اس کا جب آپ ان سے اشعار سنیں گے تو آپ خود بھی میری بات کی تائید کریں گے۔ تو اس کے بعد میں جناب سجاد حسین ساجد صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ نعت شریف کے جو ہے کچھ اشعار نقل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت شریف کے چند اشعار ہیں جی کہ لاج رکھنا میری سرکار مدینے والے، لاج رکھنا میری سرکار مدینے والے، میں تو ہوں طالب دیدار مدینے والے، اور ایک سہارا سر محشر ہے شفاعت تیری، سبحان اللہ۔ ایک سہارا سر محشر ہے شفاعت تیری، ہم ہیں بخشش کے طلبگار مدینے والے، اور میرا مقصود ہے بس تیرے پیاروں کی ولا، میرا مقصود ہے بس تیرے پیاروں کی ولا، تجھ کو پیارے ہیں سبھی یار مدینے والے۔ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ۔ ہے طلب دید کی اور دید کے قابل بھی نہیں، ہے طلب دید کی اور دید کے قابل بھی نہیں، تیرا ساجد سا خطا کار مدینے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد میں اپنے مہمان شخصیت کے بارے میں اظہار خیال کے لیے جناب زعیم صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنا خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے ان قارئین کا، ان ناظرین کا جو آج نظمینہ کے اس پیج پر ہمارے اس مشاعرے میں شریک ہیں۔ آج کی شام بنیادی طور پر ایک بہت خوبصورت اور بڑی عدیم النظیر شخصیت جناب سجاد حسین ساجد کے ساتھ سجائی جا رہی ہے۔ جناب امجد تجوانہ نے یہ خوبصورت شام کا اہتمام کیا ہے، مجھے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم آپ دوستوں کے ساتھ محو کلام ہو سکیں۔ تجوانہ اس میں ایسے خوبصورت پروگرام ہوتے رہتے ہیں اور یہ انہی کا خاصہ ہے۔ آج کا پروگرام بھی اسی تسلسل کا، اسی خوبصورت ایک گلدستے کا جو ادب کا یہ بنا رہے ہیں اس کا حصہ ہے۔ دیکھنے اور سننے والے حضرات اپنے کامنٹس کے ساتھ ہمیں اپنے ہونے کا احساس دلا رہے ہیں۔ فردن فردن تو میرے لیے شکریہ ادا کرنا اس وقت مشکل ہے، لیکن یہ آپ کی محبت ہے، اردو ادب کی سرپرستی ہے کہ آپ لوگ نظمینہ کے اس پیج کو پسند کرتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ امجد تجوانہ صاحب نے کچھ جملے کہے ہیں سجاد حسین ساجد صاحب کے بارے میں۔ اپنے صدارتی خطبے میں ایک دو چیزیں میں بھی آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ سجاد حسین ساجد صاحب کی شخصیت بلا شبہ اپنی جگہ کمال ہے، بہت حلیم الطبع شخصیت ہیں، اور جب ان سے ہم ملتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کسی یار بے ریا سے مل رہے ہیں۔
جس خوبصورتی کے ساتھ آپ شعر کو ڈھالتے ہیں اور جو مجاہدہ کرتے ہیں، یہ مشاہدے اور مجاہدے دونوں سے گزر کے آنے والی شخصیت ہے۔ سجاد حسین ساجد کی شخصیت کا ایک اہم پہلو ان کا تصوف کے ساتھ جڑنا ہے، اور ان کی پنجابی شاعری میں ہمارے عظیم بزرگ و صوفی شعراء کی جو جھلک نظر آتی ہے، وہ مضامین سجاد حسین ساجد نے بہت محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ اپنی پنجابی شاعری میں سمونے کی کوشش کی ہے، اور یہی ہمارا خاصہ ہے۔ آج کے دور میں جہاں بہت سے شعراء کا ہجوم آپ کو نظر آئے گا، وہاں سنجیدہ کہنے والے بہت کم نظر آتے ہیں۔ اور ایک بات جو مجھے اٹریکٹ کی ہے، سجاد حسین ساجد کسی لابی کا حصہ نہیں ہے، وہ بھاگتا نہیں ہے، مشاعروں کی دوڑ میں نہیں آتا، شہرت اس کا مسئلہ نہیں ہے، آپ نے کبھی انہیں آج تک کسی مشاعرے میں نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ تو ان کی محبت ہے کہ آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ جلد، بلکہ بہت جلد، میں یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی اور مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ ان کی پنجابی کی کتاب نظمینہ کی طرف سے چھپ کے آپ تمام دوستوں کے پاس موجود ہوگی انشاءاللہ۔ اس پہ کام شروع ہو گیا ہے، ساجد بھائی نے بہت محبت سے اپنی چیزوں کو اکٹھا بھی کیا ہے، اور وہ جلد پریس پہ بھی جا رہی ہے۔ بات اگر شاعری کی جائے تو میں ایک شعر عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک مصرع تو خدا کی ہے ودیعت مجھ کو، واہ واہ واہ، ایک مصرع تو خدا کی ہے ودیعت مجھ کو، ایک مصرع ہے جو دریافت کیا ہے میں نے، کیا کہنا، کیا شاعری کشف و کرامات دکھاتی ہے مجھے، واہ واہ، میر و غالب سے ہی یہ فیض لیا ہے میں نے۔ واہ واہ، شاعری میں ہمیں اپنے بزرگوں سے استفادہ اور فیض، یہ ایک پورا سلسلہ ہے، اور اس حوالے سے خوش قسمت ہیں سجاد حسین ساجد کہ وہ اپنے بزرگوں سے بہت جڑے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک لمبا جمپ لینے کے لیے پیچھے سے بھاگ کے آنا پڑتا ہے۔ بے شک، بے شک، انہوں نے ابھی کلاسیکل شعراء کو جس انداز سے پڑھنا شروع کیا ہے، یقیناً ان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ ایک لمبی چھلانگ لگائیں گے، انشاءاللہ۔ اور روحانیت کے جس عظیم سلسلے سے آپ کا تعلق ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ بالکل بے ضرر آدمی، نہ اسے کوئی ادبی جوڑ توڑ کا مسئلہ ہے، نہ انہیں یہ مسئلہ ہے کہ فلاں شاعر نے پہلے پڑھنا ہے یا فلاں نے بعد میں۔ یہ بندہ ان ساری چیزوں سے ماورا ہے، یہی ان کی پرسنالٹی اور ان کی خوبصورتی ہے، اور یہ بات ان کی شاعری میں بھی جھلکتی ہے۔ ایسا مٹا ہوا آدمی یقیناً اللہ کی بارگاہ میں بھی بڑا مقبول ہوتا ہے۔ ہم ان کی شاعری سنیں گے اور سر دھنیں گے۔ آپ کا بارے دیگر بہت شکریہ۔ آپ نے ابھی جو ہے نا جناب زعیم الرشید صاحب کا صدارتی خطبہ سنا، اور اس کے بعد ہم اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں، اور ہمارے جو مہمان ہیں ہم چاہیں گے کہ پہلے ان کی زندگی کے بارے میں کچھ سوالات ہو جائیں، اس کے بعد پھر آگے ان کی ہم شاعری بھی سنیں گے۔ تو سجاد بھائی، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ ایک تو آپ کی کوالیفیکیشن کہاں تک ہے؟ میں نے سمپل بی اے کیا ہوا ہے۔ سمپل بی اے کیا ہے جی۔ اور اس کے بعد یہ شاعری کب سے آپ نے اسٹارٹ کی؟ ایک انگریزی کا ایک مقولہ ہے کہ اوریٹس آر میڈ، پوئٹس آر نیچر۔ شاعر جو ہے نا وہ فطرتی طور پر پیدا ہوتا ہے، صحیح ہے، صرف ان کو پالش کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح، لیکن ایک ٹائم ہوتا ہے نا کہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی میں کچھ کہہ سکتا ہوں، یا میں شاعر ہوں، یا یہ اصل میں جب دوسری کلاس میں تھا نا، یہ ریئل بات ہے، صحیح، تو مجھے شاعری سے اتنا شوق تھا کہ میرے والد نے نا مجھے بانگے درا کی کتاب لا کے دی تھی، واہ واہ علامہ واہ اقبال کی۔ تو میں نا وہ کتاب کو نا پڑھتا تھا، تو وہاں سے مجھے
شاعری کے ساتھ بڑا لگاؤ ہوا. صحیح. اور پھر میں نے اپنی پرائمری میں ہی میں شعر پڑھتا تھا علامہ اقبال کے. پھر اس کے بعد میں نے تقریباً کو 8ویں جماعت کے بعد نا شاعری جو ہے وہ لکھنا شروع کی. تھوڑی خود لکھنا، یعنی کہ شعر کہنا شروع کیا. اس کے علاوہ جو اب شعر میں کوئی سکم یا کوئی چیز ہوتی تھی نا تو کسی بھی آدمی کا میں شعر سنتا تھا تو مجھے یہ الہامی طور پہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ شعر صحیح نہیں ہے. صحیح. تو باقاعدہ طور پہ میں نے 98 سے جو ہے نا BA کے بعد باقاعدہ شاعری میں نے پنجابی زبان میں شروع کی اور اردو میں لکھنا شروع کیا. پہلے آپ نے پنجابی میں شعر کہنا شروع کیا، اس کے بعد پھر آپ اردو پہ آئے یا پہلے اردو اور پنجابی دونوں ساتھ ساتھ لکھتے تھے؟ کبھی تھوڑا اردو لکھتے تھے، تھوڑا بہت لکھتے تھے، پھر وہ پنجابی میں زیادہ تر میں نے کیونکہ میرا جو پنجابی بیلٹ تھا تو جیسا ماحول تھا میں نے وہاں پنجابی میں، اور میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں اردو کے اچھے لفظ جو ہے نا وہ پنجابی میں مکسنگ کر کے ایک میرا نیا جو ٹرینڈ ہے وہ میں نے متعارف کرانے. یہاں پہ ایک سوال اور بھی ہے میرے ابھی دماغ میں آیا کہ آپ کو پنجابی میں شعر کہنے میں آسانی رہتی ہے یا اردو کا شعر کہنے میں آسانی رہتی ہے؟ دونوں میں مجھے کوئی پرابلم نہیں. اچھا، دونوں میں آپ کو دونوں میں مجھے کوئی پرابلم نہیں. صحیح. اچھا، ایک اور چیز ہے کہ کچھ ہوتا ہے، کچھ شخصیات ہوتی ہیں آپ کی زندگی میں، خواہ وہ کسی بھی طبقے سے ہوں، کسی بھی فن سے ہوں، کہ وہ آپ کو بتاتی ہیں. یعنی جیسے کرکٹ میں کوچنگ ہوتی ہے، کیونکہ میں کرکٹ کھیلتا ہوں تو میں وہی مثال دوں گا وہ عمران خان کی طرح. تو وہ کرکٹ میں کوچنگ ہوتی ہے تو کوچ جو ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ چیزیں اس طرح ہیں. اور شاعری میں بھی اسی طرح استاد ہوتے ہیں جو آپ کے ٹیچر ہوں گے یا اس کے علاوہ کسی کو آپ نے اپنا کلام سنایا اور اس نے کہا کہ یار آپ اچھا شعر کہہ سکتے ہو، آپ کو ایک ہمت دلائی ہو کہ آپ کو یار شعر کہنا چاہیے. کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی سرپرستی کی؟ اصل میں تو ایک روحانی شخصیت جو تھے، ایک روحانی تھے، وہ ہمارے ساتھ ان کا مزار ہے. وہاں پہ ہمیں جو ہے نا وہ شاعری جو ہے وہ جیسے آدمی کو عطا ہوتی ہے. صحیح ہے. سید لال حسین بخاری رحمۃ اللہ علیہ. تو اس کے بعد میں جب جاب کے سلسلے میں کسووال میں گیا تو وہاں پہ میری ملاقات جو ہے وہ ارشاد جلندری صاحب سے ہوئی. صحیح. اب وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، وہ بیدل حیدری صاحب کے شاگرد تھے. تو انہوں نے جو ہے نا مجھے تمام شاعری کے اسرار و رموز سے واقف کروایا. صحیح. اور انہوں نے میرے ٹوٹے پھٹے جو لفظ تھے نا ان کو انہوں نے درست کیا. اور باقاعدہ آپ کو تربیت دی. میں پنجابی کی یہ غزل ہے کہ صدراں دے پرچار نہ مکے، صدراں دے پرچار نہ مکے، ذہن چوں سوچ وچار نہ مکے. واہ واہ واہ، اچھا ہے. صدراں دے پرچار نہ مکے، ذہن چوں سوچ وچار نہ مکے، اکو ہی نظر مکا گئی زندگی. اچھا ہے. اکو ہی نظر مکا گئی زندگی، قاتل اکھ دے وار نہ مکے. واہ واہ، اچھا ہے. خود غرضی جہاں ڈیرے لائے، خود غرضی جہاں ڈیرے لائے، جھوٹ دے کاروبار نہ مکے. ارے کیا کہنے جی. لباں تے سن نمے ہاسے، لباں تے سن نمے ہاسے، دل چوں کھوٹے پیار نہ مکے. واہ، اچھا ہے. اور لٹ گئی سوچ وسا دے ہتھوں، لٹ گئی سوچ وسا دے ہتھوں، لائن ہے جی، لائن ہے. ہوندے ساہ نثار نہ مکے. اور بخت دی ڈھل دی دیگر ساجد، کر دے سجن شمار نہ مکے. بخت دی ڈھل دی دیگر ساجد، کر دے سجن شمار نہ مکے. اور میں آپ کو جو نظم ہے پنجابی نظم کی صنف سے آپ کو جو ہے نا وہ جی ضرور عنایت کریں. میں آپ کو اس سے کراتا ہوں. اس سے پہلے میں آپ کو ایک گیت ہے موسم کے حوالے سے. جی. جو ہمارا جو موسم چل رہا ہے یہ بہار کا موسم ہوتا ہے. صحیح. تو میں آپ کو گیت کے، ویسے گیت تو اچھا لگتا ہے گنگنانے سے، لیکن میں آپ کو ویسے سناتا ہوں. اس میں کرونا کا ذکر تو نہیں ہے؟ نہیں، کرونا کا نہیں ہے. ہم لوگوں کو ڈرانے والے نہیں ہیں. ہم تو لوگوں کو محسوس کرنے والے، ڈرانے والے نہیں. تو میں ہے کہ یہ بہار کے حوالے سے ہے. موسم چیت بہار ویساول، ہن تے موڑ مہار ویساول. واہ، اچھا ہے. موسم چیت بہار وساول، ہن تا موڑ مہار وساول، رہواں تک تک تھکیاں اکھیاں، دید تیری نو رومن تسیاں، اوکھے حال گزار وساول. واہ واہ، اچھا ہے. ہن تے موڑ مہار وساول. اور پکھواں جا جا بولیاں پائیاں، رتاں پیار کرن دیاں آئیاں،
ਪੱਖੂਆਂ ਜਾ ਜਾ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਰੁੱਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਥੈ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਵੇ ਸਾਵਲ। ਵਾਹ, ਅੱਛਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੋੜ ਮੁਹਾਰ ਵੇ ਸਾਵਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੋੜ ਮੁਹਾਰ ਵੇ ਸਾਵਲ। ਤਲਬ ਤੇਰੀ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਤਲਬ ਤੇਰੀ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਸੇਕ ਦੀ ਸੇਜ ਸਜਾ ਕੇ, ਮਨ ਗਾਵੇ ਮਲਹਾਰ ਵੇ ਸਾਵਲ। ਵਾਹ, ਮਨ ਗਾਵੇ ਮਲਹਾਰ ਵੇ ਸਾਵਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੋੜ ਮੁਹਾਰ ਵੇ ਸਾਵਲ। ਮਲਹਾਰ ਆਪਣੀ ਰਾਗ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਗ ਆਪਣੀ, ਮਨ ਗਾਵੇ ਮਲਹਾਰ ਵੇ ਸਾਵਲ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋੜ ਮੁਹਾਰ ਵੇ ਸਾਵਲ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਤੋ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਤੌਕ ਪਇਓ ਸੇ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਤੌਕ ਪਇਓ ਸੇ, ਦੇਸ ਕਨੂ ਬੇਦੇਸ ਥਿਓ ਸੇ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਘਰ ਬਾਰ ਵੇ ਸਾਵਲ। ਵਾਹ, ਅੱਛਾ ਹੈ। ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਘਰ ਬਾਰ ਵੇ ਸਾਵਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋੜ ਮੁਹਾਰ ਵੇ ਸਾਵਲ। ਪਲ ਪਲ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਤਾਇਆ, ਇੱਕ ਪਲ ਸਾਜਦ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪਲ ਪਲ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਤਾਇਆ, ਵਾਹ, ਇੱਕ ਪਲ ਸਾਜਦ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਲਝੀ ਜ਼ੁल्फ ਸੰਵਾਰ ਵੇ ਸਾਵਲ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, अच्छा ਹੁਣ है। ਤਾਂ ਮੋੜ ਮੁਹਾਰ ਵੇ सावल, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋੜ ਮੁਹਾਰ ਵੇ। अच्छा है जी, बहुत खूब। तो ये थोड़ी थोड़ी सी जो अच्छा, आपने किसी गुलूकार को भी ये अपने गीत जो है ना दिए? नहीं, मैंने नहीं दिए, अभी नहीं दिए, मैंने दिए। वो आपने सबको छुपा के रखा हुआ है। बस तो ये शायद ये आप ही हैं अच्छी जो, बात नहीं है सर। आप ही है जो ये अभी पब्लिश कर रहे हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि तो मैंने तो कुछ भी नहीं, हमको हम ले रहे हैं। हाँ जी। आजकल के मुआशरे के हिसाब से एक नज़म है, उसके चंद शेर आपको सुनाऊंगा। जी जी, इनायत करें। नज़म का जो उन्वान है वो है रुत दा सवाल। रुत दा सवाल, रुत दा सवाल। रुत तो जो पंजाबी में होता है ना, वो जो जमाना होता है उसका सवाल है। सही है। रुत नूं पैरू रहना डिठा है, लालच सब दा गहना डिठा। वाह, अच्छा है। रुत नूं पैरू रहना डिठा है, डिठा लालच सब दा गहना डिठा। शर्म शराफत गोल थके हैं, कर बहली पर चोल थके हैं, हर गुथली नू फोल थके हैं। वाह वाह, रोंदा वक्त निमाना डिठा। रोंदा वक्त निमाना डिठा। वाह, रुत नू पैरू रहना डिठा। हिक दे लेख विच कोठियां कारां, हिक दे लेख विच कोठियां कारां, हिक रांधी ए बिन घर बारां, हिक दे फैशन हैन हजारां, हिक दा बुछण फाहना डिठा। वाह वाह, रुत नू पैरों रहना डिठा। अभी जो ये अभी ये गुजरी है बात, उस पे है कि हिक कहंदी है मैं नहीं डरदी, हिक कहंदी है मैं नहीं डरदी, मेरा जिस्म ते मेरी मर्जी, आखण लग्या शर्म नहीं करदी। वाह वाह, आखण लग्या शर्म नहीं करदी, नारा अजब जनाना डिठा। वाह वाह, नारा अजब जनाना डिठा, रुत नू पैरों रहना डिठा। नंगी आखिरी जो शेर है मैं वो आपको सुनाऊंगा। नंगी रुत हुण चादर मंगे। वाह, लाइन है। नंगी रुत हुण चादर मंगे, पैरी जुत्ती ते घर मंगे। नंगी रुत हुण चादर मंगे, पैरी जुत्ती ते घर मंगे, साजिद चाहत दा ज़र मंगे, अजब सवाल शहाना डिठा। वाह, रुत नू अच्छा पैरों रहना डिठा। रुत नू पैरों रहना। नाज़रीन, अब मैं अपने मेहमान से चाहूँगा, और आपने भी सुना कि वो पंजाबी में बहुत खूबसूरत जो है वो कलाम है उनका, तो हम ना आप उनसे कुछ पंजाबी का कलाम सुनते हैं। जी, ये जो हमारी ये पंजाबी है ना जी, ये चन्हा और रावी के दरमियान गंजी बार का एक बेल्ट है, यानी रावी चन्हा सही है की मिक्सिंग ये बोली है, सही है, जिसको रचनावी ज़बान भी कहा जाता है, जिसे मादरी भी कह सकते हैं। मादरी ज़बान है हमारी, माँ बोली ज़बान जिसे हाँ। कहते तो हैं। इसमें हमने काविश की है जी, तो क़ारीन और जो हमारे सुनने वाले हैं उन तक अपना एक मैसेज है जो डिलीवर करना चाहते हैं। ज़रूर 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 सर। तो उसमें हमदिया कलाम है कि मोहताज हाँ, ये एक सनफ़ होती है दो डज, मोहताज हाँ तेरे, चौ मिसरा कहते हैं जिसे। हाँ 4 मिसरे होते हैं इसमें। सही सही। तो उसमें मैं आपको मोहताज हाँ तेरे करम दा खालिक, पल्ले नेक माल नहीं रखदा,
ਤੇ ਹਾਂ ਕੋਝਾ ਸਾਰੀ ਖਿਲਕਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਉਮਤ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਅਰਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸਾਜਿਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਮਕਸਦ ਮੇਰੀ ਹਯਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਮੇਰੀ ਹਯਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਾ ਕਰਾਰ ਰੂਹ ਦੀ ਰਾਹਤ ਤੇ ਚੈਨ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਰਵੇ ਅब्बास ਦਾ ਅਲਮ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਰਵੇ अब्बास ਦਾ ਅਲਮ, ਸਾਜਿਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਜ਼ਮ ਐਨ ਹੈ। ਔਰ ਕਰਬਲ ਦੀ ਤੱਸੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇੰਜ ਸੈਰਾਬ ਹੁਸੈਨ ਹੈ। ਕਰਬਲ ਦੀ ਤੱਸੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇੰਜ ਸੈਰਾਬ ਹੁਸੈਨ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹ ਵਾਰੇ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਭਾਈ ਪੁੱਤਰ ਅਸਹਾਬ ਹੁਸੈਨ। ਤੇ ਅਕਬਰ ਅਸਗਰ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਜੈ ਦਿੱਤੇ ਦੁਰ ਨਾਯਾਬ ਹੁਸੈਨ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਸਾਜਿਦ ਸਿਰ ਕਟਵਾ ਛੜਿਆ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਜਨਾਬ ਹੁਸੈਨ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। क्या ही कह रहे हैं जी। आप एक बात कर रहे थे कि जो होता है ना सोचना, उसी पे मैं आपको एक दौड़ा सुनाता हूँ। भाई सोचा लमियां सोच के लाजिम नहीं, बंदा ज़र्फ दा शाह हो जाता है। वाह वाह वाह, अच्छा है। भाई सोचा लमियां सोच के लाजिम नहीं, बंदा ज़र्फ दा शाह हो जाता है, ते बिना अमल दे सांवल जिंदगी विच घट ज़ात दा भा हो जाता। वाह। ते नित नित दे कूड़ियां लारियां ते उक्का खत्म विसा हो जाता है, ते कद्दां जदन भी साजिद ढांदियां हैं, विचों घर दे राह हो जाता। वाह 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 वाह, फिर से पढ़े सर, फिर से पढ़े। सोचा लमियां सोच के लाजिम नहीं, बंदा ज़र्फ दा शाह हो जाता है। अमल से जिंदगी बनती है ना। तो सोचा लमियां सोच के लाजिम नहीं, बंदा ज़र्फ दा शाह हो जाता है, ते बिना अमल दे सांवल जिंदगी विच घट ज़ात दा भा हो जाता है, ते नित नित दे कूड़ियां लारियां ते उक्का खत्म विसा हो जाता है, ते कद्दां जदन भी साजिद ढांदियां हैं, विचों घर दे राह हो जाता है। इस्लाम दा जवाब नहीं। हाँ, कद डे नहीं कतन शराफत दी। ये मुआशरा है सही। भाई कद डे नहीं कतन शराफत दी, बन साए जै साजिद राह वेंदे ने। वाह। मुड़ की हुंदा है विक वेंदी है शोहरत सस्ते भा, आसां दे फुल कुमला वेंदे। वाह वाह वाह। ते बेली बख्त दे दौर जवाल दे विच कुछ इंज दा मुख परता वेंदे ने। किवें दा भाई बंद करके कफ सिच पंछियां नूं जिवें मालिक सांझ मुका वेंदे। वाह वाह, क्या कहने क्या कहने सजाद भाई, क्या कहने। बहुत बहुत खूब जी, बहुत खूब माशाल्लाह। और ये भी मुआशरा ही है जी कि भाई सट्टे बख्त न सज्जन शरीफान। यानी आप देखते हैं कि जब इंसान पे बुरा वक्त आता है ना जी, उस हवाले से है कि सट्टे बख्त ना सज्जन शरीफान जांदी हर एक आस विकाए, ते पल्ले पाउंदे वेहड़ मायूसियां दे जांदे झोरे उमर मुकाए। आए जांदे झोरे उमर मुकाए। ते बेली बख्त दे दौर जवाल दे विच वैंदे इंज दा लड़ छुड़वाए। किवें दा बई जिवें शाख तू पीड़ियां पत्तरां नूं दिन दा साजिद शजर गिराए। वाह वाह वाह, बहुत खूब। मैं दुनिया च आपको कथा सनफ होती है, मैं दुनिया च हयाती दे साह विकदे वेखे। मैं दुनिया च हयाती दे साह विकदे वेखे, मुहब्बत ते शोहरत हया विकदे वेखे। अजब हाल डिठा है जमाने दा साजिद, मैं गर्जा दी तकड़ी च भिरा विकदे वेखे। अरे वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब जी। ये तो दौरे हाजिर पे बड़ा फिट बैठता है। तो ये हमारा जो है ना वो बहुत खूब जाद भाई, बहुत खूब। मुझे ऐसा लग रहा है, जो मेरा जितना तक मैं सोच सकता हूँ, कि आपकी
اردو سے زیادہ جو ہے نا آپ کی پنجابی پہ زیادہ گرفت مجھے لگ رہی ہے۔ باجی یہ تو عطا شدہ کلام ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک سناتا ہوں، ایک منظر نگاری ہے بھئی، کسے ڈبدی دیگر پتن اتے ڈٹھا روپ عجیب سما دا، کسے ڈبدی دیگر پتن اتے ڈٹھا روپ عجیب سما دا، کی ویکھیا بھی ایک پاسے لب تے ہائے قسمت ہائے جیون اجڑ گیا، واہ واہ، ہائے جیون اجڑ گیا، تے بے پاسے لب تے رب راکھا رخسار تے رش ہنجواں دا، تے مینوں ساجد منظر نہیں بھلدا، انج نکھڑ گئیاں سنگتاں دا۔ ارے واہ واہ، بہت خوب، بہت کی ہویا بھی اللہ حافظ آکھ کے ٹردیاں نو سانگے بکن دے حکم سنائے گئے، تے ترٹی یکدم ڈور محبتاں دی احساس دے ساہ سسکائے گئے، تے صدراں دی لاش نو نفرت دے واہ واہ واہ، ہتھی کمبدیاں کفن پوائے گئے، کفن پوائے گئے، تے اکھی وہدیاں ساجد اکھیاں تو اکھیاں دے تاک بھوائے گئے۔ ارے واہ واہ، اکھیاں دے تاک بھوائے گئے۔ پھر کی ہویا کہ بھلے منظر نکھڑیاں سنگتاں دے، وہ جو لوگ بچھڑ جاتے ہیں نا وہ یاد ہے، بھلے منظر نکھڑیاں سنگتاں دے جداں عید آ یاد دیوائے چا، مڑ کی ہویا پہ وط مونج تو مر گئیاں صدراں دے ہتھی خود لاشے دفنائے چا، واہ اچھا ہے، تے کلی پٹ لئی خوشیاں سہواں چوں، آہا، تمبو درداں تان کے لائے چا، تے اساں ساجد بقیہ زندگی دے ایویں سب تہوار منائے چا۔ ارے واہ، یہ تو دوبارہ نیت کریں صاحب۔ بھلے منظر نکھڑیاں سنگتاں دے، بھلے منظر نکھڑیاں سنگتاں دے جداں عید آ یاد دیوائے چا، مڑ کی ہویا پہ وط مونج تو مر گئیاں صدراں دے ہتھی خود لاشے دفنائے چا، تے کلی پٹ لئی خوشیاں سہواں چوں، تمبو درداں تان کے لائے چا، تے اساں ساجد بقیہ زندگی دے ایویں سب تہوار منائے چا۔ ارے واہ، بہت خوب، بہت تے جس دیں دا تکیا، اب ذرا اس ٹاپک سے نکلتے ہیں صحیح، بھئی جس دیں دا تکیا ہے قسم چوال ہے، تیرے نقش پچا نہیں سکیا۔ ارے واہ واہ واہ، تیرے نقش پچا نہیں سکے۔ اس میں بھی ایک بڑی بات ہے، صحیح، ہمارا ایک بزرگ ہوتے تھے، وہ بیچارہ سارا دن انتظار کرتا تھا میرا، پھر یہ واپسی پہ جب میں جاتا تھا نا تو وہ مجھے کہتا، پتہ نہیں کیا معاملہ تھا، صحیح، تو وہ کہتا تھا یار مجھے وہ جو دوڑا ہے نا وہ سنا کے جانا ہے۔ اچھا اچھا، کیا کریں، وہ میں کہتا ہوں کون کہتا یار وہ جو جس دیں دا تکیا نا وہ مجھے سنا۔ تو میں نے کہا بھائی کہ جس دیں دا تکیا ہے قسم چوال ہے تیرے نقش پچا نہیں سکیا۔ ہائے تیرے نقش پر کیا لائن ہے تے یار، میرا ناظم وقت تے نئے دا صوبہ تینوں من تو لاہ نہیں سکے، ہاں، تے اس دیں تو لے کے اج توڑی درجات گھٹا نہیں سکیا، واہ، تے تیرے حسن انج ساجد کملیاں کیتا ہے پچھاں دید بھوا نہیں سکیا۔ ارے واہ، کیا کریں سجاد بھائی، بہت خوب، بہت خوب۔ تو اس میں پنجابی میں کچھ غزلیں بھی ہیں؟ غزل میں نے آپ کو سنائی ہے، اور بھی ہیں، لیکن میں آپ کو گیت سناؤں گا، نظم کے 2-4 شعر سناؤں گا، صحیح ہے، یعنی کہ میں آپ کو جو ہے نا وہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ 1-2 غزلیں جو ہے نا اگر ہیں تو وہ عنایت کریں۔ غزلیں میں سرائکی میں ایک غزل آپ کو سناتا ہوں جی جی ضرور، جو میری وہ کار ہے نا اس میں وہ ہے۔ ہاں یہ سرائکی اور ہماری زبان میں مکسنگ ہے۔ صحیح، بھی کیا ڈساواں کیا میں تحفے سنگتاں چوں پائی ودا، کیا ڈساواں کیا میں تحفے سنگتاں چوں پائی ودا، جیندیاں سوچاں دے لاشے ذہن وچ دفنائی ودا۔ ارے واہ، کیا کہہ، بہت خوب، جواب نہیں، یہ مطلب ہے جیندیاں سوچاں دے لاشے ذہن وچ دفنائی ودا، اور کرب دے لمحات دی چادر دے وچ اے دوستو، کرب دے لمحات دی چادر دے وچ اے دوستو، لٹیاں صدراں نو دلاسے دے کے ہاں پرچائی ودا، واہ، لٹیاں صدراں نو دلاسے دے کے ہاں پرچائی ودا، اور گھٹ نہ میرے نال کیتی کہیں کسے بھی موڑ تے، گھٹ نہ میرے نال کیتی کہیں کسے بھی موڑ تے، لگدے سنگی ہر سجن نو دور تائیں ازمائی ودا، واہ اچھا ہے، اور یاد تے مسلوب کر کے دید دی پیاسی اکھی، یاد تے مسلوب کر کے دید دی پیاسی اکھیں، اوہ دے وعدے لاریاں تے ہن تائیں بہکائی ودا، واہ اچھا اوہ ہے، دے وعدے لاریاں تے ہن تائیں بہکائی ودا،
ਤੇ ਉਜੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਮਾਤਮ ਹੈ ਦਿਲੇ ਨਾਦਾਰ ਵਿੱਚ। ਉਜੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਮਾਤਮ ਹੈ ਦਿਲੇ ਨਾਦਾਰ ਵਿੱਚ, ਬੇਕਫਨ ਹਸਰਤ ਦੀ ਮਈਅਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਜੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਮਾਤਮ ਹੈ ਦਿਲੇ ਨਾਦਾਰ ਵਿੱਚ, ਬੇਕਫਨ ਹਸਰਤ ਦੀ ਮਈਅਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਨਿਭ ਗਏ ਹਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਹੈ ਹਾਲਤ ਮੇਰੀ। ਨਿਭ ਗਏ ਹਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਹੈ ਹਾਲਤ ਮੇਰੀ, ਸੁਖ ਲੁਟਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਰਦ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਵਦਾ। ਵਾਹ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਸਕੀਆਂ ਸਾਹਵਾਂ ਦੇ ਸਾਜਿਦ ਕਰਦ ਹਨ ਬਾਕੀ ਅਜੇ। ਸਿਸਕੀਆਂ ਸਾਹਵਾਂ ਦੇ ਸਾਜਿਦ ਕਰਦ ਹਨ ਬਾਕੀ ਅਜੇ, ਨਿਖੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੋਵਣ ਉਮਰ ਦੇ ਗਲ ਪਾਈ ਵਦਾ। ਵਾਹ